ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہم نے بیسک اپنا موضوع جو رکھا ہے وہ معیشت پہ ہے، کیونکہ معیشت کے اندر بھی کافی ڈیولپمنٹ ہے. کچھ فائنانس بل بھی اپروو ہوا ہے اور دوسری طرف IMF کے ذریعے مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور پھر 170 ارب کا ایک منی بجٹ بھی آیا ہے. اسی طریقے سے سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے ریزرو میں بھی چین، UAE اور سعودیہ اپنے وعدے کے مطابق اضافہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سحر حاصل دو بڑے ہیں، لیکن اس سے پہلے جیل بھرو تحریک، عمران خان کی جتنا بھی سیاسی حکمت عملی انہوں نے کی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد، وہ سب کی سب ناکام ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ بڑے بڑے کلہاڑے مارے. اپنی طاقت کو جو کہ مختلف آپ کے صوبوں میں موجود تھی، اس کو خود اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا اور اب رو رہے ہیں. پارلیمنٹ میں 123 استعفیٰ دے دیے، پھر جانے کے لیے رونے لگے. بہرحال ان کی جو بھی سیاسی حکمت عملی ہے ناکام ہوئی. اور اب جیل بھرو تحریک میں بتائے کہاں لوگ جیل بھریں گے. میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو پہلی ویڈیو کہ جی پولیس بلا رہی ہے کہ جی آئیے TI والے، ہم جیل بھرنے کو تیار ہیں، اور کتنے لوگ اس میں جا رہے ہیں. ذرا دیکھیے پہلے. اوپن ہے، کھڑی ہوئی ہے، آپ ان میں بیٹھ سکتے ہیں. جو بھی PTI کے کارکنان پریزن وین میں بیٹھنا چاہتے ہیں، پریزن وین کھڑی ہے، آپ ان میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں. کسی ہوئی عوام کی آواز بننے کے لیے اپنی والنٹری گرفتاری دینے پر خود خوش نہیں. پہلے سے بول رہے ہیں اگر ہمارا ورکر جا سکتا تو ہم کیوں نہیں جا سکتے جیل؟ ہم پہلے سے بول رہے ہیں اگر ہمارا ورکر جا سکتا تو ہم کیوں نہیں جا سکتے جیل؟ اس کے بعد دیکھیے گا کہ اوپر سے جو ہے وہ ڈرون دکھا رہا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. آج لاہور کے آپ کے تقریباً 1.5 کروڑ آبادی ہے لاہور کی، اور کتنے لوگ ہیں 500-600 لوگ جمع ہیں، جس پہ شور ہے کہ پورا لاہور نکل آیا. دیکھیے یہ ڈرون دکھا رہا ہے. اور 81 افراد سنیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جیل کسٹڈی دی ہے، 81 لوگوں نے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں گرفتاری کے بعد کہہ رہے تھے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ CCPO آفس جائیں گے، لیکن یہ مجھے کہیں اور لے جا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو مجھ جیل لے جا رہے ہیں. اگر پتہ ہوتا تو انہوں نے تو گاڑی میں رونا دھونا شروع کر دیا ہوتا. جس طریقے سے مزید ان کے جو لیڈر ہیں وہ 2 دن جیل رہے ہیں اور انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا تھا. اب قائد کو کہہ رہے تھے قائد گرفتاری دیں گے، تو قائد تو راہداری آپ کے ضمانت کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی ہے. نہ صرف انہوں نے کی بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اتنی ہی محنت کی اور ان کو راہداری ضمانت ملی ہے. تو بتائیے کیسے اگر ایک دن کے بعد ہی جیل بھرو تحریک ہوئی. تو یہ جیل بھرو تحریک کی کچھ چیزیں تھیں جو لوگوں کا خیال ہے. میں تو یہاں موجود ہوں، لیکن جو پنجاب میں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بڑی مایوس کن جو ہے وہ یہ ایکٹ تھا. اور پولیس والوں نے بند وارڈ، میں نے سنا ہے کہ پولیس والوں میں، کیونکہ 116 آپ کے مختلف قسم کی جیل ہیں، تقریباً 90,000 اس میں ایکوموڈیشن ہے، جگہ ہے. تو اگر کچھ فل بھی ہے تو کچھ خالی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب ہم ان کو لیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، صرف بند وارڈ میں رکھ دیں گے، اور 1-2 مہینہ یہاں یہ مہمان نوازی ان کی ہونی چاہیے لیڈر کارکن تک کی، اور پھر جب باہر نکلیں گے تو میرا خیال ہے بہت کچھ درست ہو چکا ہوگا. بہرحال یہ جیل بھرو تحریک کی توہین ہے جو ماضی میں جیل بھرو تحریکیں ہوتی رہی ہیں، جس میں لیڈر لیڈ کرتا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں افراد ایک ساتھ جیل کے اندر جاتے ہیں. بہرحال اس پہ ہم کسی اور وقت میں بات کریں گے. اس وقت معاشی مسئلہ ہے. ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں، اور یہ ویڈیو قابل مذمت ہے کیونکہ ایک منسٹر جو ہے جس کا تعلق فائنانس سے نہیں ہے، وہ آپ کے اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ انتہائی ارریسپانسبل، امیچور ہے. آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں
سب سے بڑا کارڈ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون واحد پارٹی ہے جس کی اپنی اکنامک ٹیم ہے. ہمارے پاس کمپٹنس ہے, کریڈیبلٹی ہے, ٹیم ہے, ایکسپیرینس ہے. آج پاکستان میں اس ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے, اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے اگر کوئی سیاسی قوت ہے جس کے پاس تجربہ ٹیم ہے, وہ پی ایم ایل این ہے. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ ہو چکا ہوا ہے. میرا خیال ہے اس کو ہم نے بار بار نہیں دکھایا ہے جو خواجہ آصف نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہیں سے بات شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے چلتا ہوں میں, ہمارے پاس جو مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی, ماہر معیشت. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میاں زاہد حسین, صدر پاکستان بزنس مین انٹلیکچوئلز فورم, چیئرمین نیشنل بزنس گروپ. بڑا لمبا نام ہے, بڑا وسیع نام ہے, بہرحال بڑا تجربہ ہے ان کا. دونوں کا شکریہ. اور ڈاکٹر شاہد حسن صاحب, یہ جو خواجہ آصف صاحب نے اعلان کر دیا ہے, ڈیفنس کے منسٹر ہیں, لگتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے اکانومسٹ ہیں اور منسٹر فائنانس ہیں جنہوں نے یہ, یا پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے. کیا کہیں گے ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش. میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ کسی ملک میں سنگین زلزلہ ہے تو یہ خبر نہیں ہوتی کہ زلزلہ آ گیا ہے, خبر یہ ہوتی ہے کہ کیا تباہی ہوئی. اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا تو ساری دنیا میں زلزلہ آتا, کوئی اب جوہری طاقت ہے. پاکستان میں زلزلہ آتا, پاکستان میں آپ دیکھتے کہ ایک دم روپے کی قدر گر جاتی, لائنیں لگ جاتی, سرمایہ کا فرار شروع ہو جاتا. یہ ایک زلزلہ ہے. ایسے خوف کریں, اللہ کے غضب سے ڈریں. پاکستان اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا تو کیا تباہی آتی, اس کو ان کے شاید معنی نہیں پتہ ہیں. لیکن میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان نے, جو میں نے آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ کہا ہے, ڈیفالٹ نہیں کیا ہے. 2022 میں نہیں کیا, مالی سال 2023 میں نہیں کرے گا, دسمبر 2023 تک نہیں کرے گا. تو اگر اس قسم کی کوئی بات تھی تو پارٹی کے اندر بات کرتے. پارٹی کے جھگڑوں کو, ملک کی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے عہدے کا استعمال کرنا کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے, یہ تو عمران خان تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے, اور وہ دنیا کو میسج دے رہے تھے کہ اس ملک میں سرمایہ کاری مت کرنا, اس ملک کو قرضے نہیں دینا. تو ان کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. اگر یہ کسی کا پورٹ فولیو تھا تو اسحاق ڈار صاحب کا تھا, وہ بات کرتے, یہ ان سے جا کے بات کرتے, پارٹی کے اندر جا کے بات کرتے. یہ کس کے ایما پر, کس کا شوق پورا کرنے کے لیے انہیں بیان دیا ہے, اس کا پارٹی کو اور حکومت کو اور وزیر اعظم کو اور اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. کیونکہ آپ پارٹی کے خلاف بات کریں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. مجھے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں, چاہے آپ کے مقاصد کچھ بھی ہیں. کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا اور دسمبر 23 تک بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ سر زاہد صاحب سے بھی اس پہ پوائنٹ لے لیں, پھر آتے ہیں معیشت پہ. سر یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, 3 دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسپانسرز, را اسپانسرز میڈیا میں, ان کا ISI کا ایک افسر کہتا ہے کہ پاکستان مئی میں ڈیفالٹ کر سکتا ہے, وہ بھی کہا. لیکن ہم نے صرف 1 دن کے بعد خواجہ آصف کو, جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں, حالانکہ کراچی میں بام بلاسٹ ہوا, اتنے بڑے مسئلے ہوئے, اس میں ہماری کئی جانیں ضائع گئیں, فورسز کا معاملہ تھا, ڈیفنس کا معاملہ تھا, اس پہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بجائے انہوں نے اتنا بڑا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس کی بنیاد پر شاہد صاحب نے جو بات کی, آپ کی انویسٹمنٹ رک سکتی تھی, آپ کے یہاں زلزلہ آ سکتا تھا, جو آنے والی فنڈز ہیں وہ رک سکتے تھے, سرمایہ کاری رک سکتی ہے, کہ بھائی یہ تو ڈیفالٹ, اور لوگ اپنا پیسہ نکال کر بھاگنا شروع ہو جائیں. کیا کہتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, اور اس ٹائپ کا بیان ایک اتنے امپورٹنٹ وزیر سے, اور اتنے تجربہ کار وزیر سے, اور اتنے تجربہ کار سیاسی ورکر سے, تو یہ بیان آنا بڑا عجیب سا لگا. ہم نے بھی اس دن جب سنا تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا, کیونکہ ہم بھی ظاہر ہے کہ سارا دن یہ معیشت ہی کھیل رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا اور آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آیا کہ خواجہ آصف صاحب یہ بات کر سکتے ہیں. اسحاق ڈار دشمنی میں تو نہیں کیا, کیونکہ گروپ ہے نا سر, مفتاح اسماعیل, خواجہ آصف, عمران خان صاحب تو روز اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ ان سے تو امید کی جا سکتی تھی. لیکن خواجہ آصف صاحب سے, اور اپنی ہی حکومت, کابینہ کا ایک ڈیفنس کا منسٹر, تو پھر وہ دوسرے دن انہوں نے کوئی وضاحت بھی دی, حامد میر صاحب. کیا وضاحت دی سر؟ انہوں نے وضاحت یہ دی کہ میرا جو, میں نے کہا کہ دیوالیہ ہو گیا, تو میرا مقصد ڈیفالٹ سے نہیں تھا, میرا مقصد یہ تھا بینک کرپسی سے, اور بینک کرپسی سے میرا مراد یہ تھی کہ اخلاقی طور پہ جو ہے وہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں. آپ کا یہ جس طرح شاہد حسن نے کہا کہ یہ تو آپ کا
پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. اگر اسحاق ڈار بولتے, اسٹیٹ بینک کا وہ بولتا تو کوئی فرق تو تھا. بہرحال دوسرے دن انہوں نے اس کا ایکسکیوز بھی دیا, لیکن یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہے سر, یہ تو بڑا نقصان پہنچا اس سے. لیکن بہرحال وہ جو بھی ہوا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کا بیان مان لیں ایک منٹ کے لیے کہ واقعی اس طرح سے بڑا ڈیٹیریوریٹنگ یا بڑا ڈیمیجنگ بیان ہوتا تو پھر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ادھر ادھر سب جگہ پہ, لوگ نہیں سارا کچھ ہے, لیکن کسی نے بھی ان کے اس بیان کو اہمیت نہیں دی ہے میں کہہ رہا ہوں پھر لوگ ڈالروں کے لیے لائنیں لگا یہ ان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ لوگوں نے, لیکن حکومت نے کم از کم ان سے ضرور کہا کہ جس کانٹیکسٹ میں تھا بیان یا جس طرح سمجھ رہے تھے لوگوں نے اس کانٹیکسٹ میں اس کو لیا نہیں, اور ہر چیز جو ہے حقیقت نہیں تھی نا سر اس میں. میں آتا ہوں شاہد حسن صاحب آپ کی طرف. شاہد حسن صاحب کیا کہتے ہیں, پاکستان کا اس وقت معاشی سچویشن کیا ہے؟ 170 ارب کے سننے میں آیا تھا کہ IMF 600 ارب کی ڈیمانڈ کر رہی تھی, موجودہ حکومت نے 170 ارب کا کیا, اور کیا, اور اس طریقے سے ہم یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ UAE, چائنا اور سعودیہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پیسے آ رہے ہیں جس کی بنیاد پر ریزرو 10 سے زیادہ ہو جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے پہلے میں آپ کو اپنا تجزیہ دوں جو اچھی خبر ہے. ضرور. وہ یہ ہے کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ 13 مارچ تک پاکستان کو IMF سے قسط مل جائے گی. 13 مارچ میں ڈیٹ دے رہا ہوں, اور اس سے پہلے شاید دوست ممالک سے ہمیں پیسہ مل جائے. لیکن ڈیفالٹ کی بات سے کہ یہ سوچ شرم کرنی اس لیے چاہیے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, دوست ممالک آ جائیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ چین نے $700 ملین پاکستان کو دینے کا اعلان کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں 2-3 روز میں وہ پیسہ بھی مل جائے گا, $700 ملین. اس کے بعد دوست ممالک, تو یہ بحرانی کیفیت تو ختم ہو جائے گی. مگر اصل مسئلہ جو تھا, جو اس وقت میرا ملک کا مسئلہ ہے, جو پوری قوم کا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ IMF کے پروگرام میں جو کہا گیا ہے کہ یہ شرائط ہیں, تو میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ کہا کہ, اور کئی سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ IMF کی شرائط نہیں ہوتی جو مختلف حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم نے IMF کی شرائط پوری کی ہیں, ہم بے بس ہیں. وہ آج ثابت ہو گئی, پچھلے دنوں وہ ثابت اس طریقے سے ہوئی کہ IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جرمنی میں یہ کہا کہ میرا دل پاکستان کے غریب آدمیوں کے ساتھ ہے. اور IMF نے صرف 2 باتیں کہی ہیں, ان کے جو الفاظ سنیے, IMF نے صرف 2 باتیں حکومت پاکستان سے کہی تھیں. نمبر 1, آپ اپنی ٹیکسوں کی آمدنی بڑھائیں, مگر یہ آمدنی بڑھائیں مالدار لوگوں سے ٹیکس لے کر, اور ان لوگوں سے ٹیکس لے کر جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں, آپ انکم ٹیکس بڑھائیں. اور دوسرا یہ تھا کہ زر اعانت جو دیں, سپورٹ جو دیں, وہ غریبوں کو دیں, ان کے الفاظ ہیں. اب یہ ایک منافقت ہے, کیونکہ IMF کے ساتھ جو معاملات طے کیے, جو انہوں نے ایگری کیے, وہ یہ تھا کہ GST کو 17% سے 18% کر دیں. یہ شرط تو ان کے نہیں ہے, مگر IMF نے ایگری تو کیا نا. تو سوال یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے GST. جس کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی کے بجائے ہم اشیاء پر ٹیکس لگائیں گے. یعنی پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام بشمول اس شخص کے, ان لوگوں کے جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہیں, جو چیریٹی لے رہے ہیں, اگر وہ بھی کوئی چیز خریدیں گے جو وہ خریدتے ہیں تو ان کو 18% ٹیکس دینا پڑے گا. تو IMF کا میں نے یہ کہا تھا کہ گٹھ جوڑ ہے پاکستانی اشرافیہ اور ملکی اشرافیہ, وہ بیان سامنے آ گیا. اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا بیان سامنے رکھیں, اور یہ دیکھیں کہ GST 17 سے 18%, بجلی کے نرخ بڑھائے, پیٹرول کے نرخ بڑھائے, گیس کے نرخ بڑھائے, ترقیاتی اخراجات کی کٹوتی کی. یہ شرائط کے پاکستان دشمن, پاکستان کی مخالفت نہیں ہے. تو ہماری قوم کو, ہماری حکومتوں کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت تو ہم نے تمام باتیں ان کے ساتھ طے کر کے قسط لے لی, بالکل اچھا کیا. لیکن اگر آج کی تاریخ میں ہماری قوم یہ فیصلہ نہیں کرتی, ہماری حکومت یہ فیصلہ نہیں کرتے, ہمارے تاج صنعت کار ادارے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ IMF کے پروگرام سے معیشت کبھی بھی بحال نہیں ہوا کرتی, عارضی طور پر ایک بحرانی کیفیت ٹل جاتی ہے جو ٹل جائے گی. تو اگر آج کسی کو کوئی پاکستان میں مطالبہ کرنا ہے تو پہلا مطالبہ یہ کرے کہ انتخابات ضرور کریں, مگر اس سے پہلے اصلاحات کا کمٹمنٹ کر لیں. اور اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تینوں پارٹیاں اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ اصلاحات آپ نہیں کرتے تو یہ خطرہ آگے چل کے 1 سال کے بعد یا اس کے بعد مزید بڑھ کر سامنے آئے گا. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دوں, وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پر ہمارا حکومت FBR کے چیئرمین نے یہ کہا, اور یہ کہ جناب پاکستان میں ٹیکس کا گیپ ہے 3,000 ارب روپیہ ہم کم وصول کر رہے ہیں. میرا اپنا جو ریسرچ ہے تو 40,000 ارب روپے تو آپ کا جو ہے نا کالا دھن ہے. اگر ہم جو تینوں پارٹیوں کا مشترکہ یعنی منشور کے متفقہ نکات ہیں وہ کیا ہیں, وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے, اور معیشت دستاویزی بنائیں گے,
اور کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے. منصفانہ بنائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی زیادہ آمدنی ہے وہ انکم ٹیکس دے دے, لیکن جنرل سیلز ٹیکس جس کو آپ نے 17 سے 18 کیا ہے اس کو آپ کو 7.5% پر لانا پڑے گا سوائے لگژری آئٹمز کے. اور پیٹرولیم لیوی اور بھتہ جس کو آپ نے 655 ارب روپے رکھا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ اس کو صفر کریں گے جون کے بعد جب اس کا پروگرام ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور تعلیم اور صحت کا بجٹ نہیں بڑھاتے, انکم ٹیکس 111(4) کو منسوخ نہیں کرتے, یہ اصلاحات اگر کر لیں تو یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ صنعتوں کی پیداواری لاگت بڑھے ہوگی, پاکستان کی پیداوار بڑھے گی, صنعت اور تجارت میں فروغ ہوگا, ہماری صنعت کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بڑھے گی, پاکستان کی معیشت کی شرح نمو بڑھے گی, غربت بڑھے گی, کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی اور مہنگائی کم ہوگی. بڑی بات, بنیادی شرائط ہیں. بڑی بات یہ. میں ذرا سا زاہد صاحب سے بات کروں. زاہد صاحب, یہ جو آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ میرا خیال ہے میں نے تو پہلی دفعہ سنی ہے کہ آپ غریبوں کو ریلیف دیں اور عمرہ پہ ٹیکس لگائیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے جی ایس ٹی والی بات کی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے آپ ان اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں؟ بڑی سمپل ہے اور یہی بات ہے, اصل بات یہی ہے. ایک رفاہی ریاست جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں اور وہ ٹیکس غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے اس کا سسٹم. ہمارے ہاں وہ چیز جو ہے وہ الٹی چل رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ میرا ڈرائیور مجھے سبسڈی دے رہا ہے, اور یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو سبسڈی کا نظام ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملازم ہمیں سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ جی ہمارا ریونیو کا جو ہمارا پوٹینشل ہے, ہماری $300 ارب کی سال کی کمی ہے, اس کا اگر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے 15% ٹیکس ہمیں ملنا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے $45 بلین یعنی تقریباً 11,000 ارب روپے ہمیں ٹیکس ملنا چاہیے سالانہ, جس میں سے ہم ابھی لے رہے ہیں تقریباً 7,000 ارب. تو 4,000 ارب روپے جو ہے وہ ہمارا ٹیکس شارٹ ہے. اب بتائیے کہ ہم کہتے ہیں جی آئی ایم ایف سازش کر رہا ہے ہمارے خلاف, یا امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, تو کیا امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ 4,000 ارب روپے ٹیکس کم دیں, یا ہمیں امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ غریبوں پہ سہولت نہ دیں اور امیروں کو سہولت دیں؟ کیا ہمیں امریکہ کہتا ہے یا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی آپ 25,000 میگا واٹ بجلی ایک دن میں آپ سپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بجلی کہاں سے آتی ہے؟ جو $24 ارب کی ہم پیٹرولیم خریدتے ہیں, اور پوری دنیا سے کشکول لے کے پیسے مانگ کے وہ $24 ارب سے ہم پیٹرول منگا کے یا ڈیزل منگا کے یا فرنس منگا کے گیس منگا کے ہم اس سے بجلی بناتے ہیں, جو کہ 25,000 میگا واٹ تقریباً پر ڈے ہوتی ہے. اس میں سے 7,000 میگا واٹ بجلی پر ڈے وہ غائب ہو جاتی ہے, یا لوگ اس کا بل نہیں دیتے, یا وہ چوری ہو جاتی ہے, یا لائن لاسز کی نظر ہو جاتی ہے. تو کیا ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ 7,000 میگا واٹ بجلی پر ڈے آپ چوری کر دیں؟ کیا ہمیں امریکہ کہتا ہے؟ کوئی دنیا کی کون سی طاقت ہمیں کہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جب تک... لیکن سر یہاں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, جس طرح ابھی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے کہا کہ غریبوں پہ ٹیکس نہ لگائیں اور امیروں پہ لگائیں, اور آپ نے کہا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, امیروں سے لے کر آپ غریبوں کو دے دیں, بہت اچھی بات کی ہے. اور لیکن سر یہ ایک طرف تو یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اگر آئی ایم ایف یہ بھی کہتا ہے کہ آپ پیٹرول پہ ٹیکس لگائیں, لیوی پہ وہ بڑھائیں, آپ ڈیزل بڑھائیں, آپ جی ایس ٹی بڑھائیں, تو ظاہر اس کا ایفیکٹ تو غریبوں پہ آئے گا. اس کا دیکھیں, اس میں وہ کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی لگائیں, اس پہ جی ایس ٹی لگائیں, اس میں آپ ریکوری کریں. اصل میں وہ شارٹ ٹرم میجرز بتاتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میجرز یہ ہیں کہ آپ امیڈیٹ اگر آپ کی سانس بند ہو رہی ہے تو آپ کو آکسیجن چاہیے, اور آکسیجن ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ کو کوئی نہ کوئی مصنوعی طریقہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو طریقے وہ بتاتے ہیں کہ جس کے تحت آپ کی سانس جو اکھڑ رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. باقی جو لانگ ٹرم اصلاحات ہیں وہ تو آپ نے خود کرنی ہے, ادروائز آپ اسی طریقے سے کشکول لے کے گھومتے رہیں گے. اب یہ 11,000 ارب روپے کا ٹیکس ہمیں چاہیے, یا ابھی ہم 7,000 ارب روپے کا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کا تقریباً 80% جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے. تو انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کے اوپر لوڈ ڈالنا. اگر ہم اس کو ڈائریکٹ ٹیکس میں کنورٹ کرتے ہیں اسی رقم کو, اور وہ بڑھا کے 11,000 ارب پہ لے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہم وہ غریبوں کو اس ٹیکس سے ایگزمپٹ کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سیلز ٹیکس کو اگر 7% پہ لے آئیں, 5% پہ لے آئیں, 4% پہ لے آئیں, 18% یا 17% کی بجائے, تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ غریبوں کے اوپر, یعنی کنزمپشن پہ وہ ٹیکس ہے نا, تو غریبوں پہ وہ ٹیکس کم ہو جائے گا, لیکن وہی 11,000 یا 7,000 ارب جو ہم امیروں سے لے رہے ہوں گے اور غریبوں پہ خرچ کر رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ ایک کمبینیشن ہوگا جو کہ پھر ہمارا ملک رفاہی ریاست ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ بیان شارٹ ٹرم ہے,
لانگ ٹرم نہیں، لانگ ٹرم فیصلہ خود کرنا پڑے گا. لانگ ٹرم جو ہے ہمیں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی میں اس پہ آتا ہوں ذرا سا، میں ایک بریک پہ لے لوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ حکومت کس طریقے سے، ایک تو یہ زراعت پہ ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی حکومت چاہے وہ ماشاء اللہ کی حکومت ہو، سویلین ہو، وہ ٹیکس نہیں لگاتی. اس کی کیا وجوہات ہے آپ سمجھتے ہیں، اور کیا اس سے ٹیکس لگانے سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے اور غریبوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا جو 170 ارب کا جو ابھی حال حکومت نے لگایا، تو میری حکومت سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا تو یہ انٹرسٹ ہے کہ ہم 600 ارب کا ٹیکس لگائیں، جو کہ ہم نے بہت زیادہ کنٹرول کیا ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے اس تمام جو ہیں یہ غلط بیانیاں ہیں، اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. دیکھیے زاہد صاحب نے ابھی بڑی اہم بات آپ کو بتائی تھی، ایک تو وہاں سے اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. میں دوبارہ کہوں گا یہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہیں. پچھلے چند دنوں میں وزیر خزانہ نے اور وزیر مملکت بڑے خزانہ نے کچھ بیانات دیے ہیں، وہ بھی آپ سن لیں، وہ سچ بول گئے. انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ جی آپ کا جو گردشی قرضہ ہے جو آپ ہم سے کئی سال سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کو نل کر دیں گے، وہ 2500 ارب پر پہنچ گیا، اس میں اضافہ نہ کریں. اب اس کے بعد الگ سے کہا گیا کہ جناب یہ تو اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے روپے کی قدر چونکہ گر گئی تھی تو ہمیں جو ہے جتنا پیٹرول امپورٹ کر رہے تھے وہ 182 کے بجائے 260 پر امپورٹ کیا، تو حکومت کو تو ٹیکسز مل گئے، کسٹم ڈیوٹی بھی مل گئی اور سیلز ٹیکس بھی مل گیا. مارے گئے عوام اور مارے گئے صنعت اور تجارت. تو آپ نے تو اپنا کما لیا. روپے کی قدر کیوں گری؟ اب تو اسٹیٹ بینک نے مان لیا کہ یہ سٹے بازی بھی ہوئی، اسمگلنگ بھی ہوئی، ہنڈی حوالہ بھی ہوا، جو میں نے آپ کے پروگرام میں میرے خیال سے اپریل مئی سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم وہ چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو بڑھنے نہ دیں، تو آپ بڑھنے نہ دیں، تو اس کے لیے کہ ٹیکسوں کی چوری روکے جو زاہد صاحب بتا رہے تھے. مگر بجلی کے لیے میں ایک اور چیز ایکسپلین کر دوں. بجلی کے نرخوں کے لیے وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ ہماری 3000 ارب روپے لاگت آتی ہے، ہماری وصولی ہوئی 1550 ارب روپیہ، تو 1450 کا شارٹ فال ہے. انہوں نے خود وجہ بتائی، ایک تو ہمارے لائن لاسز ہیں، بجلی کے بل وقت پہ ادا نہیں ہوتے، اور کرپشن بھی ہے. تو اور پھر یہ کہ مہنگی بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں چونکہ آپ پیٹرول کے نرخ بڑھا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کا عوام کے اوپر کیوں بوجھ ڈالا جا رہا ہے، پہلے تو یہ طے کر لیں. تو جو چیز میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو 170 ارب روپے کے ٹیکس لگے ہیں، ایک تو یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے، دوسرے یہ کہ آئی ایم ایف کی میجک ڈائریکٹ کے بعد جی ایس ٹی ہے نا، آپ نے تو لگایا ہے. تو جی ایس ٹی تو جون 2003 میں کیا فیصلہ ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں، وہی جو زاہد صاحب نے ابھی کہا. جون 2023 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ہم ٹیکس کی چوری روک لیں تو جی ایس ٹی 15 سے 18 پر آ جائے گا، 15 سے 5 پر آ جائے گا. اب یہ 15 سے 18 پر آ گیا اور ٹیکسوں کی وصولی گر گئی، ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب گر گیا. اس کا مطلب یہ کہ چوری بڑھی ہے، بڑھنے دی گئی ہے، اور اس میں تینوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں، آپ ایک کو نہیں بلکہ اس سے پہلے کی حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں. ایک تو بات یہ ہے. تو جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ آئی ایم ایف کی شرط تو نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ کہ دو چیزیں اگر پاکستان میں نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا مطالبہ کرتا ہے چاہے انتخابات کا ہو، وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ جو تینوں پارٹیوں کے متفقہ نکات ہیں ٹیکسوں کے لیے اور توانائی کے لیے، جس کی پاکستان کی بزنس کمیونٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے، آپ ایک وہ قانون سازی تو کر دیں، وہ حلف نامہ تو دے دیں کہ کوئی بھی حکومت آئے وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے، جی ایس ٹی کو 7.5% پر رکھیں گے، تعلیم اور صحت کا بجٹ تینوں کا جو ہے اس میں سب سے کم تحریک انصاف کا 7.5%، وہ جو ابھی 3% ہے، اس پر ایک حلف نامہ کر کے قانون سازی اگر نہیں کرتے تو انتخابات کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آپ کا مفاد ہے، اس کے بعد بھی یہی چیز ہوگی، پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. تو میرے دو چیزیں ہیں، ایک کرپشن اور ٹیکس کی چوری. اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے قومی خزانے کو؟ 9200 ارب روپیہ سالانہ، یعنی 25 ارب روپے روزانہ. یہ اگر لیکیج ہو رہی ہے تو آپ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. معیشت ٹھیک ہوگی نمبر 1. تو کرپشن کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ ہے نیب. اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، ذرا سا 1-2 منٹ دینے پڑیں گے. نیب کے متعلق سپریم کورٹ کے ججز نے کیا کہا اور اس کو کس طرح نظر انداز کیا، ان کے 3 جملے سناتا ہوں، زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاتا. پہلے کہتے ہیں نیب سے خدا ہی پوچھے گا، اس کا کوئی آڈٹ تو کرے. کتنی بڑی بات کہی انہوں نے. پھر کہا نیب نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے،
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججز، جن میں سے 2 چیف جسٹس بن گئے بعد میں. نیب نے ملک کا تماشا بنا دیا. نیب نے ملک کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا. سب سے بڑا نیب کرپشن کا سہولت کار اور کرپشن کا دل و دماغ ہے. یہ باتیں آ گئیں. میں نے 2 درجن کم سے کم آرٹیکل لکھے ہیں، ٹی وی پہ کہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا ہے، درجنوں بار، کہ نیب جو وصولی کے دعوے کر رہا ہے، قومی خزانے میں کر رہا ہے، وہ دعوے جھوٹے ہیں، غلط ہیں، اور نہ وہ قومی خزانے میں جمع ہوئے اور نہ ان کی ریکوری ہوئی. ٹھیک. تو ہمارے آفتاب سلطان میں ایک جملہ ذرا کہہ دوں، آفتاب سلطان صاحب جب آئے تھے، ان کو بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ ان جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے اپنے لوگوں کا احتساب کرتے جو جھوٹے دعوے کرتے رہے تھے اور جو غلط کاریاں کرتے رہے تھے سپریم کورٹ کی یونیورسٹی میں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ میں نے ان کے ویب سائٹ سے نکالے، اکتوبر 2020 انہوں نے لکھا ہے اکتوبر 2020 تک جب سے نیب بنا 868 ارب روپے جمع ہو گئے، قومی 868 روپے نیب نے وصول کیے. میں کہتا ہوں انہوں نے اس کا 1/3 بھی نہیں کیا. تو وہ بھی جاتی جاتی یہ کر کے، ان کا تو یہ موقع تھا کہ اصلاح کرتے، اور اس کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں. میرا کہنا یہ تھا اصلاح یعنی کرپشن کے خلاف مہم اور پاکستان کے اسٹرکچرل اصلاحات، یہ 2 میرے ملک کے مسئلے ہیں. اگر یہ آپ ٹھیک نہیں کرتے تو باقی باتیں دھوکہ ہے. اسٹرکچرل اصلاحات لانگ ٹرم آپ نے کہا کہ بڑا کام کر سکتی ہے حکومت. کیا کہیں گے سر؟ ایک تو زراعت کا میں نے پوچھا تو وہ آپ پر لے آتا ہوں میں جی کہ زراعت پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ نہیں دیکھیں، زراعت کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے تقریباً 17 ارب ڈالر کی ہم ہر سال زرعی اشیاء امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زرعی ملک ہے یہ. ہاں، اور زرعی ملک ہے، تہمت ہے ہم پہ کہ ہم زرعی ملک ہیں. اچھا، اب 17 ارب ڈالر کا پاکستانی کرنسی میں اگر آپ حساب لگائیں تو 4000 ارب روپے بنتے ہیں. یہ 4000 ارب روپے جو ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم بیرون ملک کسانوں میں بانٹتے ہیں اور وہاں سے زرعی اشیاء منگواتے ہیں، اپنے کسانوں کو نہیں دیتے. اپنے کسانوں کو دینا ہو تو ہم دیتے ہیں جی 100 ارب 20 ارب 50 ارب، اب 200 ارب کا پیکج دیا ہے اس موجودہ گورنمنٹ نے. اور میں نے ابھی سنا ہے کہ کل پرسوں کہ شاید 1000 ارب روپے کا پیکج یہ گورنمنٹ دینے جا رہی ہے. میں اخباروں میں لکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ ہم 4000 ارب روپے جو ہے یہ اگر ہم ہیں تو دے رہے ہیں نا باہر، ہم ان کے کسانوں کو دینے کی بجائے اپنے کسانوں کو بانٹیں اور یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ لائیں اور یہاں پہ سسٹم لائیں. جب یہاں پہ آپ سسٹم لائیں گے، جو بیرون ملک کسان ہیں وہ بھی تو سسٹم کے تحت ہی کام کر رہے ہیں نا، تو وہ سسٹم اور وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ آپ دے دیں، اور وہ ہر سال ہم دیتے ہیں 4000 ارب، ٹھیک ہے، وہ ہم یہاں پہ اگر خرچ کر دیں اپنے کسانوں میں اور یہاں کارپوریٹ فارمنگ لائیں تو یہ ملک جو ہے یہ سونا اگلے گا اور یہاں پہ ہم ایکسپورٹ کریں گے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت اگر ہم اس کو کھانے کو نہیں ہے اور اس کو اوپر ابھی ہم مزید ٹیکس لاد دیں، اس کی بجائے ابھی تو اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ وہ کما کے دیں. جب وہ کما کے دیں گے تو پھر ان کے اوپر ٹیکس بھی لگائیں گے، کیونکہ کمائی کے اوپر ہے نا. اس وقت کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ جاگیردار ضرور ہیں جو پیسے کما رہے ہیں، شوگر مل والے پیسے کما رہے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں. لیکن اوور آل اگر اس شعبے کی ہم بات کریں تو یہ شعبہ جو ہے یہ قسم پرسی کا شکار ہے. اس شعبے پہ ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہے تو ہم بیرون ملک کسانوں میں بانٹ رہے ہیں نا، تو اپنے کسانوں میں بانٹیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم یہاں پہ اصلاحات کریں گے. لیکن زراعت پر ٹیکس لگا ہوا ہے سر؟ نہیں، زراعت کے اوپر اصل میں ایک تو یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ زراعت پر ٹیکس اس لیے لگتا ہے کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں سب کی وہ ایک سیاسی ایشو ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سیاسی ایشو میں جانے کی بجائے ہمیں تو کام وہ کرنا چاہیے یا وہ تجاویز ٹیکس نہیں لگنا چاہیے زراعت پہ. سر زراعت کے اوپر انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے. اصل میں زراعت پہ یا کسی چیز پہ ٹیکس نہیں ہوتا، وہ انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے. تو ہمیں انکم پہ ٹیکس کی بات ضرور کرنی چاہیے اور انکم پہ ٹیکس لگانا بھی چاہیے. اور اس کے کچھ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے؟ انکم ٹیکس کیوں نہیں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زراعت پہ یا زرعی انکم ٹیکس جو ہے وہ جو ہوگا وہ صوبے کا شعبہ ہوگا اور صوبوں میں جو ہے وہ ٹیکس لگا ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ کاٹن ہے. کاٹن پہ انہوں نے یہاں سندھ میں 2% لگایا ہوا ہے ٹیکس، پنجاب میں بھی 2% لگایا ہوا ہے اور بلوچستان میں 1% لگایا ہوا ہے. اور اس سے وہ جو کاٹن والے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری کراپس فیل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے گروور کے پاس اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے پے کر سکے. تو بات یہ ہے کہ وہ کچھ کروڑوں میں بنتا ہے ٹیکس، وہ بھی دینے کی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اب وہ سچ یا جھوٹ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور اس وجہ سے جب سے وہ ٹیکس لگا ہے، ہماری جو 16 ملین بیل کا ٹارگٹ تھا، 1 سال ہم نے وہ کیا اور وہ گرتے جو ہے وہ پچھلے سال 6.5 ملین بیل پہ آ گیا. اب تو ہم گندم بھی سر امپورٹ کر رہے ہیں. اب ہم گندم امپورٹ دیکھیں ابھی شوکت ترین صاحب نے کیا کہا
کہ ہم نیٹ امپورٹر بن چکے ہیں. ہم دالیں ہم منگا رہے ہیں, گندم ہم منگا رہے ہیں, کاٹن ہم منگا رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے $2 ارب کی کاٹن منگائی ہے. اب دیکھیں شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. پھر اگین وہی بات, ہم پیسے جو ہیں ادھر ادھر بانٹنے کی بجائے, غلط پالیسیوں کی بجائے یا غلط سلوگنز پہ جانے کی بجائے, متھ کریٹ کر لینے کی بجائے, دیکھیں ہماری 60% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. ہمیں دیہاتوں کو ہم دے کے آ رہے ہیں. بجلی کیا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ دیہات میں ہوتی ہے. اگر ہم لوڈ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ دیہات میں ہوتی ہے. جب پنجاب میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تو شہروں میں 12 گھنٹے ہوتی تھی, دیہات میں 20 گھنٹے ہوتی تھی. بات یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ پاکستان جنت نظیر ہوگا. اسی طریقے سے اصلاحات کی بات ہو رہی تھی, ہم بجلی کی بات کر لیتے ہیں. تو بجلی کا میں نے آپ کو بتایا کہ 7000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پر ڈے ہماری سسٹم سے غائب ہو جاتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل انفورسمنٹ کے ذریعے پاکستان میں کس کس بندے کو آپ جیل بھیجیں گے. انفورسمنٹ بھی کریں, ضرور کریں, لیکن اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ سولر پاور کے اوپر سولر سسٹم کا آپ نے بتایا تھا کہ جی پابند کر دیں ان کو, کہ اگر جو نہیں لے گا اور اس کو بینک سے آپ سولر میں تقریباً ہم 6000 ارب روپیہ بیرون ملک گیس کمپنیوں کو, تیل کمپنیوں کو بانٹتے ہیں. وہ پیسے جو ہیں ہم اپنے عوام میں بانٹ دیں, ان کو کہیں کہ جی یہ پیسے پکڑو, 3 مہینے میں سولر لگاؤ, نہیں لگاؤ گے تو بجلی آپ کو 200 روپے پر یونٹ ملے گی. آپ مجھے بتائیں کہ آج کوئی بھی بندہ پیسے لے کے مارکیٹ میں جائے وہ 3-4 مہینے میں سولر لگوا لے گا. اچھا سولر لگانے کا بہترین کیا ہے؟ سولر لگانے سے آپ کی بجلی کی چوری ختم ہو جائے گی. کیونکہ آپ کی چھت پہ بجلی لگی ہوئی ہے نا, تو کون چوری کرے گا؟ آپ چھت پہ لگی ہوئی ہے اور آپ اس سے بجلی انجوائے کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سب سے زیادہ فرنس آئل ہے, وہ اس پہ آپ کا بچت پیٹرول, یہ ساری آپ کی جو امپورٹ ہے یہ آپ کی 50% رہ جائے گی. پتہ نہیں اتنی اچھی سجیشن ہے یہ. میں آتا ہوں جناب شاہد 24 سے 12 ڈالر رہ جائے گی. خاص طور پہ سولر کے حوالے سے ضرور بات کروں گا, زراعت کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پہ واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. جناب ڈاکٹر شاہد حسن صاحب, کیا کہتے ہیں آپ, یہ جو بجلی تو بہت بڑا مسئلہ ہے سر. فرنس آئل یہ وہ سارا امپورٹ تو یہ ہمارا لے جاتا ہے. اس کا انہوں نے تو سولار سسٹم کے بارے میں بتایا اور بڑا ایزی وے بتایا ہے, جس سے کافی ہیوی جو ہمارا اماؤنٹ باہر چلا جاتا ہے وہ بچ جائے گا. ایک تو یہ, اور دوسرا زراعت کے اوپر ذرا سا آپ کا چاہوں گا سر, آپ اپنی توجہ دیجئے. 4 منٹ آپ کے پاس ہیں سر. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جی ڈی پی میں حصہ زراعت کا ہے 18%. جو ٹوٹل ٹیکس مل رہا ہے پاکستان میں وہ مل رہا ہے انکم ٹیکس 2.5 ارب روپیہ ٹوٹل. تو یہ جو چوری ہو رہی ہے یہ بڑے وڈیرے جاگیردار وہ لوگ کر رہے ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگائیں تو کروڑوں چھوٹے کسان تو آؤٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ہم تو جیسے 6 لاکھ روپے سے کم آمدنی پہ ٹیکس نہیں ہے, اسی طرح سے وہاں بھی ہوگا. تو یہ جو 2.5 ارب دے رہے ہیں, کوئی 200 ارب روپیہ کم وصول ہو رہا ہے. یہ طاقتور وڈیرے جو پارلیمنٹ میں ادھر بیٹھے ہیں, جو حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, وہ کھا رہے ہیں. جو سبسڈی دی جاتی ہے اس کا بڑا حصہ بھی انہیں کو چلا جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس کے دستاویزی ثبوت ہیں. تو لیکن کاٹن کی بات ہوئی, بنگلہ دیش میں کاٹن امپورٹ کرتا ہے, لیکن دنیا کا فرسٹ یا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر آف گارمنٹس وہ ہے. تو یہ تو پالیسیاں بنانے کی بات ہے. ہمارے یہاں پالیسی بنتے ہیں وڈیرا شاہی کلچر پر. وہ چاہتے نہیں ہیں, آئل مافیا نہیں چاہتا, بہت سے مافیا نہیں چاہتے. کیونکہ میری جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے, اگر ایگریکلچر پر منصوبہ بندی کی جائے, ریسرچ کی جائے, پیسے دیے جائیں تو 5 گنا اضافہ ہو سکتا ہے اس میں, 5 ٹائمز. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12.5 کروڑ جو دیہی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب آئے گا. اس میں لائف اسٹاک بھی شامل ہے, حلال گوشت بھی جب جائے گا, دودھ بھی جائے گا دنیا میں. آپ اندازہ لگائیے, ہماری اس طرف دلچسپی نہیں ہے, بالکل واضح ہے, کیونکہ ہماری پالیسیاں ہیں وڈیرا کلچر پر. تو صوبائی مسئلہ اسی لیے بنایا گیا ہے اس کو کہ یہ ڈرامہ ہوتا رہے. وہ قانون سازی نہیں کر رہے ہیں, نہیں لگا رہے ہیں, نہ لگائیں گے. ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو اس پر ٹیکس لگے گا ہماری لاش کے اوپر سے, ہم اس حکومت کو گرا دیں گے, بات ختم ہو. تو کوئی ہمت ہی نہیں کر رہی, نہ کرنے کا ارادہ ہے. اب آپ دیکھیں سولر ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جس کو لگوانا ہے, اور ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیں, لوگوں کو قرضے دیں, مڈل کلاس کو دیں, وہ قرضے لیں, ان کو کم شرح سود پہ قرضے دیں, بجائے اس کے کہ این جی او سے مل کے طاقتور طبقوں کو جو جس طرح ابھی اسکیم بنائی گئی ہے وہ غلط ہے. آپ ان لوگوں کو دیں, لیکن اس کی ایک لمٹ ہوگی, کس حد تک جا سکتا. ہمارے ملک کی آبادی ہے 23 کروڑ.
اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا آئل مافیا چاہتا ہے کہ پاکستان دوسرے ریسورسز کی طرف جائے؟ اس کا جواب ہے نہیں، وہ نہیں کرنے دے رہے، کوئی حکومت دلچسپی نہیں لے رہی. جو میں آپ کو بتا دوں، تحریک انصاف کا اور پی ایم ایل این کا اتنا زبردست منشور ہے توانائی کے لیے کہ اگر اس پر عمل کریں تو یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو جاتا. ہم نے تو 74 کے بعد سے کوئی ڈیم صحیح معنوں میں مکمل ہی نہیں کیا ہے. آپ جو ڈیم بنا رہے ہیں یہ تو وہ ہے بادشاہ ڈیم جو مشرف 2005 میں کہا کرتا تھا میں نے سنگ بنیاد رکھ دیا. تو مسئلہ ہے کہ ہم ڈیم نہیں بنا رہے ہیں تو سستی بجلی تو آپ کو نہیں ملے گی، یہ مسئلے رہیں گے، لیکن پیسے ہوں گے اور ذمہ داری ہوگی. آئل مافیا جو ڈفرینٹ مافیاز اس ملک میں ہیں ان سے آپ ٹکر لیں گے تو پھر آپ توانائی کی ایک ایسی پالیسی بنائیں گے جس میں ہوا کے ساتھ بڑا ونڈ کا ذریعہ بڑی پیمانے پہ ہو سکتا ہے، جو رینیویبل انرجی ہے نیوکلر کا ہو سکتا ہے. ہم نے تو کوئلے سے بھی ہم مزید کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ون آف دی لارجسٹ ریزروز آف کول ہیں، لیکن یہ سب کے لیے منصوبہ بندی اور پیسہ دونوں کا کمٹمنٹ نہیں ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ کریج کی بھی ضرورت ہے، کریج آپ کے اندر کیریکٹر کی بھی ضرورت ہے، کردار کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے جب نہیں ہوگا، بزدل ہوں گے تو پھر تو سر چھوٹے سے مافیا سے بھی آپ مار کھا جائیں گے. جی جناب میں آپ کی طرف آتا ہوں. دراصل یہ بتائیے کہ ابھی آپ سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس ملک میں تو حیران ہو گیا کہ 10 کروڑ جو ہے وہ آپ کے ریمیٹنس جو ہے وہ پر ڈے آتا ہے. یا دیکھیں پاکستان میں 10 کروڑ ڈالر پر ڈے جو غریب کیوں سر یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی بیرون ملک ہیں جو وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں اور وہ 10 کروڑ ڈالر ڈیلی بھیجتے ہیں. اور اگر ان کا آپ 5 افراد کا کنبہ پکڑ لیں ایک بندے کا جو وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے تو یہاں پہ 5 کروڑ پاکستانیوں کو ڈیلی 10 کروڑ ڈالر آ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ پھر جب جا کے شاپنگ کرتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں سر؟ یہ 10 کروڑ تو آ رہے ہیں جی، لیکن ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل یہ بنتے ہیں جی 30 ارب ڈالر سال کے. مثلا 5 کروڑ اگر آپ نکال لیں تو اس کا ملٹیپلائی کر کے 30 ارب روپے 30 ارب ڈالر جو کہ پاکستانی کرنسی میں 7,500 ارب روپے یہ آ رہے ہیں. تو کہاں جا میں یہی گزارش 7,500 ارب روپیہ جو آ رہا ہے یہ 5 کروڑ پاکستانیوں کے پاس آ رہا ہے. اور وہ جا کے جب شاپنگ کرتے ہیں، گاڑیاں بک کراتے ہیں، مطلب اکانومی میں حصہ ڈال رہے ہیں. وہ لگژری ہے، عیاشی تو نہیں کہنا چاہیے، وہ اس کا ضرور یہ ذرا مکمل کر لیں پھر 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں. وہ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، فلیٹ لیتے ہیں، گاڑیاں بک کراتے ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کتابوں میں وہ لوگ غریب ہیں اس لیے کہ ان کی کوئی انکم جو ہے وہ چینلائزڈ نہیں ہے. وہ تو پیسے آئے انہوں نے جا کے وہ لیے اور جا کے خرچ کر ڈالے، تو وہ گورنمنٹ کی کتابوں میں غریب ہیں. تو اس ایز سچ پاکستان میں اگر غربت کو دیکھیں تو یہ 5.5 کروڑ لوگ جو ہیں، پھر ان کے ساتھ اگر آپ لگا لیں انہوں نے کوئی ایک ڈرائیور رکھا ہوگا، کوئی انہوں نے کوئی دکان بنائی ہوگی، کوئی 2 ملازم رکھے ہوں گے، کوئی گھر میں 2 ماسیاں کام کرتی ہوں گی، تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جاتا ہے تو یہ پاکستان میں کافی لوگوں کے پاس پیسے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ایکسپورٹرز ہیں، ایکسپورٹ بھی تقریباً 30 ارب ڈالر کی ہماری ہے اور اس میں بھی گورنمنٹ یا اسٹیٹ بینک جو ہے ان کو ٹوائس جو ہے وہ ان کو قرضہ دیتا ہے. تو وہ بھی اگر 30 ارب ڈالر کی ہے تو وہ بھی 7,000 ارب کا انٹو 2 کر لیں یا انٹو 3 کر لیں تو 21,000 ارب روپیہ ہر سال مارکیٹ میں ان کی وجہ سے گردش کرتا ہے. تو پاکستان میں جو اصل معنوں میں غریب اور نادار ہیں وہ 1.25 کروڑ لوگ ہیں صرف. جی ہاں، 23 کروڑوں میں. جی ہاں، تو وہ 1.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غریب اور نادار ہیں. اور یہ جو ابھی ڈالر جتنا ہائیک ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے ریونیو میں بھی، کسٹم ڈیوٹیز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ کو تقریباً پچھلے 1 سال میں 1,000 ارب روپیہ کسٹم ڈیوٹی وغیرہ سے فالتو ملا ہے. وہ پیسے جو ہیں ابھی یہ 400 ارب روپیہ دے رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. ابھی یہ جو بھی 170 ارب انہوں نے لایا نا منی بجٹ، اس میں 40 ارب انہوں نے اس میں رکھا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. پہلے 360 ارب تھا، 40 بڑھا کے اس کو 400 ارب کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 1.25 کروڑ جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کی بہبود کے لیے، ان کو ایسے نہیں کہ ان کو آپ پیسے دے کے اور بھکاری بنا دیں، ان کی بہبود کے لیے، ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے ان کو آپ وظیفہ بڑھائیں ان کا، اور ان کو اس طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کریں کہ یہ اکانومی میں حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے شاہد حسن صاحب 1 منٹ آپ کے پاس ہے سر، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں نے ریسرچ کی ہے، اسٹیٹ بینک سے بھی معلومات کی ہیں. پاکستان میں جو 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس کا نام ہے ورکرس ریمیٹنسز. اس کا 22 ارب ڈالر سے زیادہ بڑی بڑے اماؤنٹس کی ہے، 50,000 ڈالر، 75,000 ڈالر، 1,000 ڈالر یہ آ رہی ہیں. جو میں نے شروع میں کہا تھا انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4)
جو 1 لاکھ ڈالر کی ریمیٹنس آتی ہے حکومت پاکستان کو ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے 30 لاکھ روپیہ. FBR کے چیئرمین نے کہا تھا کہ اگر 111(4) کو منسوخ کر دیں تو کئی سو